وصحبه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي الحنيفة وأحبابه والرحمة على أبي منصور الماتريدي ورفقائه أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال الله عز وجل في شأن حبيبه المصطفى والمرتضى والمجتبى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور ہدیہ عقیدت ببارگاہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آپس میں یہ اس رمضان مبارک میں تیسری نشست ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس کے دین کے لیے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. معتکفین نے جتنی عبادتیں کی ہیں، منتظمین نے جو انتظام کیے ہیں، اور مخلص حضرات نے جو اپنی کاوشیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس ساری چیزوں کو دارین کی سعادتوں کا ذریعہ اور موجب بنائے. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، الذین آتیناہم الکتاب، یہ کتاب قرآن کریم، جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اب اس ساری آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے حق، تلاوت کا حق. یہی موضوع سخن ہے کہ وہ حق کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتاب مقدس کن کو عطا کی گئی؟ کون ہے وہ لوگ جنہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری اور آپ کے امتیوں کو عطا کی گئی. ایسی ہے نا؟ اور چونکہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف رکھتے ہیں تو یہ کتاب گویا اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمائی. تو اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے کتاب عطا کی ہے نا، جن پر یہ میں نے نعمت نازل کی ہے، وہ اس کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے. تو یہ جو حق کا لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ محض تلاوت کرنا، قرآن پکڑا، اس کو پڑھ لیا، دیکھ لیا یا سن لیا، اس سے گزارا نہیں ہونے والا. ورنہ اللہ اس کا حق متعین نہ کرتا کوئی کہ اس کا کوئی حق ہے. ورنہ تو جو بھی پڑھتا تو پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ نے ایمان والوں کو خاص کیا، فرمایا ویسے پڑھتے ہیں جیسے اس کا کوئی حق ہے. اور وہ جو حق ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ جو قرآن کی تلاوت کا جو حق ہے وہ کیا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. کسی بھی چیز کی جو ریڈنگ ہوتی ہے، پڑھنا، سمجھنے عمل کرنے سے پہلے پہلا سٹیپ جو سب سے پہلے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کی درست ریڈنگ کی جائے، اچھے طریقے سے اس کو پڑھا جائے، پروننسیشن کا بڑا خیال رکھا جائے. قرآن کریم اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے جو ہمیں نازل ہوئی، بدقسمتی سے
اس پر ہم مسلمان بڑا ظلم کرتے ہیں، اس کے ساتھ بڑی بے وفائی کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں رب نے بڑی نعمت ہے، اس کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دونوں شرف ہی بڑے کمال کے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نالین پاک کے ساتھ جو دھول لگتی ہے ہمارے لیے تو وہ بھی بڑی مقدس ہے۔ تو اس کا تو تعلق آپ کے قلب اطہر سے، اور صرف یہی اس کی عظمت نہیں، عظمتیں بہت ساری ہیں، اور ایک بڑی عظمت یہ کہ رب العزت کا کلام۔ تو سب سے پہلا جو حق تھا وہ تھا تلاوت، درست تلاوت، اس کا جو تلفظ ہے کم از کم اس کو درست کیا جائے۔ ہمارے یہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہی درست نہیں کرتی۔ قرآن پڑھنا ایک پورا فن ہے، فیلڈ ہے، فیلڈ آف نالج ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے پاس جا کے بھیج دو بچہ قرآن ہی پڑھنا نہ پڑھ رہا ہے بچہ۔ بھائی آپ اپنے بچے کے لیے جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا سٹاف کیسا ہے، کوالیفائڈ ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے بچے کو یہاں پہ وقت گزارنے کے بعد کچھ حاصل بھی ہوگا یا کہ نہیں، اور پھر اگر تھوڑا سا لیول آگے چلے جائیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ انگلش لینگویج جو ہے اس کی پروننسیشن بھی درست ہوتی ہے کہ نہیں، یہ لوکل قسم کی انگلش تو نہیں پڑھتے یا بولتے۔ بھائی ہر چیز کے لیے آپ معیار دیکھتے ہیں، اور قرآن کریم کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، بندہ پڑھا تو رہا ہے، محلے کی کوئی باجی پڑھا رہی ہے، کوئی بندے کو ماں جی پڑھا رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے۔ اس طرح نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کا ایک حق ہے، اگر وہ ادا نہیں کرتے تو اللہ نے جو ہمیں نعمت دی تھی یہ اس کا شکریہ نہیں بلکہ یہ کفران نعمت۔ ہم درست نہیں پڑھتے قرآن کو، اس کے لیے علماء نے ایک پورا علم وضع کیا ہے، علم تجوید، اور اس کے اندر بہت ساری قراتیں اور اس کے بہت سارا جو ہے مواد ہے کہ لمبی چیزیں ہیں، بڑے اصول اور قواعد اور ضوابط ہیں اس کے، لیکن انتہائی بنیادی چیز انیشل سٹیج پہ پرائمری لیول کی جو ہے وہ ہے اس کے مخارج، ایگزٹس کہ ساؤنڈ نکلتی کیسے ہے، آواز ہوتی کیسے ہے، ہم اس میں فرق نہیں کرتے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم ہیں پنجابی، مادری زبان جو ہے وہ پنجابی ہے، اور ہماری قومی زبان ہے اردو۔ ان دونوں زبانوں میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ اکثر وہی حروف ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں، جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان زبانوں میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں جو قریب الصوت ہے، ایک جیسی آواز رکھتے ہیں، قریب وہ تقریباً ایک ہی آواز کے ساتھ ہم ان کو نکالتے ہیں۔ جیسے اگر کسی نے سالس لکھنا ہو، سالس اردو زبان میں، تو اصل تو تلفظ جو ہے وہ سے کے ساتھ ہے، نقطے والی تین جو ہے، بے کے بے تے تے تھے آگے جو آتا ہے اس کے ساتھ تین نقطوں والی، یہ دو دفعہ استعمال ہوتی ہے، سے الف اور پھر لام سے سالس ہوگا، ایسی ہے نا۔ لیکن اگر آپ اس کو سین الف سا اور لام اور پھر آگے سین دوبارہ ڈال دیں تو پھر کیا پڑھیں گے آپ؟ پھر بھی سالس ہی پڑھیں گے۔ اور اگر آپ اس کی سین کی بجائے سواد لگا دیں تو بھی کیا پڑھیں گے؟ مطلب میں ابھی تین حروف بتا رہا ہوں کہ ان تین حروف کو آپ کسی بھی جگہ میں ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کریں، آواز آپ کی ایک ہی نکلے گی۔ چونکہ ہم پنجابی میں پیدائش سے ایسے بولتے آ رہے ہیں، چونکہ ہم اردو میں جب پڑھتے ہیں تو ہم ایسا ہی بولتے ہیں، تو قرآن کی بات آتی ہے تو ہم قرآن کو بھی اسی سطح پہ رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز دوسرے حرف سے جدا ہے، اس کا ایون کہ ایگزٹ بھی جدا ہے، مخرج بھی الگ ہے، اور ہمارے یہاں پہ ایسا رواج نہیں ہوتا، چونکہ اس لیے ہم نادانستہ طور پر یہ غلطی کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کی مخارج الگ کریں، اور یہ صرف یہ سین صاد اور سے میں نہیں ہے کہ اردو میں ہم ایسا کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے حروف ہیں۔
جیسے زے ہے اور زال ہے، اردو میں ہم ان دونوں کو آواز ایک ہی نکالتے ہیں، زال بھی اس کے ساتھ تیسرا شامل ہے۔ ضعیف لکھنا ہو، اگر ہم نے ضعیف لکھنا ہو اردو میں تو ہم زال کے ساتھ لکھیں، زال کے ساتھ لکھیں یا زے کے ساتھ لکھیں، تینوں صورتوں میں آواز کیا نکلے گی؟ ضعیف۔ لکھنے میں الگ ہوگا، بولنے میں تو ضعیف ہی ہے نا۔ آلو لکھیں عین کے ساتھ یا آلو لکھیں الف کے ساتھ، اوپر بڑی زبر ڈال دیں یا اس کے اوپر مد ڈال دیں، تینوں صورتوں میں کیا آواز ہے؟ آلو ہی ہے۔ اسی طرح اگر خالو لکھتے ہیں یا خالہ لکھتے ہیں تو خالہ آپ لکھتے ہیں نقطے والی خے کے ساتھ تو بھی خالہ ہے، اگر بغیر نقطے والی کے ساتھ لکھتے ہیں تو بھی خالہ ہے، اور اگر وہ ہاتھی والی اے کے ساتھ لکھتے ہیں جس کے نیچے سے بنتی ہے، اگر اس کے ساتھ لکھیں تو بھی وہ خالہ ہی بولی جائے گی۔ لیکن عربی زبان میں ایسا بہت سارے حروف ایسے ہیں اردو اور پنجابی میں جن کی آواز ہم ایک نکالتے ہیں، اور اسی چیز کو ہم اٹھا کے قرآن پر اپلائی کرتے ہیں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو رب العزت نے جو فرمایا تھا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے۔ تو جس رب نے بڑی محبت اور بڑے پیار کے ساتھ اس اپنے کلام کو اپنے محبوب کے قلب اطہر پر اتارا تھا، وہ رب راضی ہوگا کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہی غلط ہے، ہم اس کو صحیح تلاوت ہی نہیں کرتے، اور جب ہم اس کی تلاوت تک درست نہیں کرتے تو ہم آگے کیا کرنے والے ہیں؟ آپ کے پاس کسی بادشاہ کا خط آتا ہے تو سب سے پہلے مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے لکھا کیا ہے، اس فرمان میں ہے کیا؟ تو اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ کسی پڑھنے والے کو بلاتے ہیں کہ بتاؤ بھائی اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ ایسے ہی ہے نا، کسی بھی چیز کو پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ جب پڑھ لیتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے سمجھنا۔ ہم قرآن کے ساتھ اس قدر ظلم کرتے ہیں کہ ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ہر چیز کو وقت دیتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن سیدھا پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ صرف پڑھنا اس کا حق نہیں تھا۔ اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے، ایک اس کا میسج آیا ہے، تو صرف پڑھ کے رکھ دینے سے تو کام نہیں بنتا نا، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا رب ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، کس چیز سے ہمیں روک رہا ہے اور کس چیز کے کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور جب ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا تو ہم سمجھیں گے کب؟ یہ دوسرا حق ہے، وہ جو رب فرما رہا ہے اس کی تلاوت کا حق، اس کا پہلا حق تھا درست پڑھنا، اس کا دوسرا حق ہے اس کو درست سمجھنا۔ پہلے پڑھنے کی کوشش کریں پھر سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن پڑھے اور پڑھ کے رکھ دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں اس طرح حاصل ہو رہا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رب کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے منع کیا کیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے تقاضا کیا کر رہا ہے، کس چیز کا حکم دے رہا ہے، بس پڑھا اور رکھ دیا۔ کیسے دل میں اترے گا؟ کیسے زندگی قرآن کے مطابق ہوگی جب ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے اس کی؟ تو اس کے بعد کوشش کرنی ہے اس کو سمجھنے کی کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ سمجھنے کے لیے ہمارے علماء نے بڑی شفقتیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے قرآن کریم کے تراجم کیے ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی تفاسیر لکھی ہوئی ہیں، اور خوش قسمتی سے یہ ساری چیزیں اردو زبان میں بھی اویلیبل ہیں۔ تو سب سے پہلے پڑھنے کی کوشش کریں درست، اس کے بعد درست سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن چونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے تو علماء نے اگرچہ بڑی آسانیاں فرما دی ہیں، تراجم کر دیے، تفاسیر کر دی، لیکن پھر بھی کوشش کرے کسی اہل علم سے پڑھے۔ غالب اور اقبال کا کوئی شعر ہوگا تو ہم سارے خود پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے، اگر سارے خود سمجھ سکتے ہوتے تو ماسٹرز ان اردو یا پھر ایم فل اور آگے پی ایچ ڈی کے لیے اساتذہ مقرر نہ کیے جاتے ہیں کہ ہماری قومی زبان ہے اردو، ہم تو گھر بیٹھے پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ تو اگر غالب جیسے انسان
اور اقبال جیسے انسان کا کلام سمجھنے کے لیے کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، تو رب العالمین کا کلام تو ہے ہی معجزہ، معجزے کو سمجھنے کے لیے کسی اہل علم کی لازمی ضرورت ہے۔ تو کوشش کریں وقت ساتھ دے تو کسی اہل علم کے سامنے ذہن تلفظ طے کریں، اس سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب یہ مرحلہ ہو جائے تو اس قرآن کریم کا تیسرا حق ہے اس پر درست عمل کرنا۔ سب سے پہلے آپ کیا تھا؟ درست پڑھنا، صرف پڑھنا نہیں، درست پڑھنا۔ کیا کرنا ہے؟ درست پڑھنا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ درست سمجھنا۔ اور تیسرا حق کیا ہے؟ درست عمل کرنا۔ جب قرآن کریم آپ نے درست پڑھ لیا، درست سمجھ لیا، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اس پر درست عمل کرنا۔ یہ بھی اس کا حق ہے۔ یہ کہ آپ کے پاس بادشاہ کا فرمان آیا، آپ نے پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، بات نہیں مانی، کام نہیں کیا، اس کے خط کے آنے کا، اس کے فرمان کے آنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کیا وہ بادشاہ راضی ہو گئے کہ میری رعایا نے میرا خط پڑھا اور سمجھ کے رکھ لیا؟ کیا بادشاہ راضی ہو جائے گا؟ تو یہ بادشاہ بنانے والی ذات کو ہم کیسے راضی کر دیں کہ جب ہم عمل ہی نہیں کرتے؟ اس کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے فرمان کو درست پڑھیں، درست سمجھیں، اور پھر اس کے بعد درست عمل کریں۔ اور عمل ہی تو وہ چاہتا ہے آپ سے۔ عمل کے بغیر کیا زندگی ہے؟ اتنا عمل نہیں کرنا، اس کو درست نہیں سمجھنا، تو یہ تو چھوٹا بچہ بھی کر دیتا ہے جو نابالغ ہے، جو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے۔ یہ تو طوطوں نے بھی قرآن کریم کی آیات یاد کی ہوتی ہے، سنے کبھی؟ جانوروں نے بھی قرآن کریم کی آیات لوگوں نے یاد کروائی ہوتی ہے۔ تو پھر کیا فائدہ رہے گا ہم انسانوں میں اور جانوروں میں اگر ہم نے اس کو سمجھنا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرنا؟ ہمارا امتیاز یہ ہے، ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ جب یہ تین مراحل طے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد چوتھا مرحلہ، چوتھا حق یہ ہے قرآن کریم کا، بلغوا عنی ولو کان آیہ۔ جب آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو پھر اس کو آگے بھی پہنچائیں، کیونکہ کسی نبی اور رسول نے آنا نہیں ہے، یہ بھی آپ کا ہی فریضہ ہے۔ یہ انبیاء کا جو مقام اور منصب تھا جس پر رہتے ہوئے وہ تبلیغ کرتے تھے، یہ تبلیغ کا کام بھی آپ کا ہے۔ جب آپ درست سمجھیں، درست عمل کریں، اور پھر اس کے بعد جو چوتھا مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ آگے پہنچانے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کریں، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بہن بھائی، اپنے والدین کے سامنے گزارشات پیش کریں، ان کو سمجھائیں، پھر گھر سے آگے نکلیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کے ساتھ بات کی ہے، پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی ہے، پھر آپ نے مکہ والوں کو دعوت دی ہے، پھر مکہ سے باہر والوں کو، پھر دنیا کو۔ تو پہلے گھر سے شروع کریں تبلیغ کرنا، اور گھر سے شروع کرنے سے پہلے اپنے اوپر اپلائی بھی کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 40 سال لوگوں کو دکھایا ہے، لوگوں نے مانا ہی بندہ صادق اور امین ہے۔ اس کے بعد اگلا معاملہ آیا تھا کسی بھی اگلے دوسرے بندے کو بتانے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ جو قرآن نازل ہوا، اس کے 4 حقوق، بنیادی 4 حقوق۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ درست پڑھنا۔ اس کے لیے شاہ صاحب جو ہیں، میں نے ان کی قرات بھی سنی ہے، انہوں نے کورسز بھی کیے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں، تو تجوید کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہیں۔ تو خود بھی کوشش کریں، وقت نکالیں، اپنے بچے جو ہیں ان کو بھی کسی ایسے بندے کے پاس بھیجیں، اگر آپ یہاں سے ہیں تو ان کے پاس بھیجیں، دور سے ہیں اگر تو کسی اپنے علاقے میں کسی ایسے بندے کے پاس بھیجیں جس کو علم التجوید، قراءت کا جو علم ہے وہ کم از کم بنیادی چیزیں جو لازم اور مسلمان پر فرض ہیں وہ آتی ہیں۔ ہر قاری کہلانے والا قاری نہیں ہوتا، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ یہ چیز جو ہے نا قرآن کریم کو درست پڑھنے کا اچھے طریقے سے چھان پھٹک کے بندہ رکھیں، پھر اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، پھر آگے بھی پہنچائیں۔ یہ تو تھے اس کے مراحل۔ اب آتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کی طرف۔
کہ ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. قرآن رب کا عظیم تحفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہمیں نصیب ہوا. قرآن ہماری زندگیوں کے اندر ہر جگہ پر نظر آنا چاہیے تھا. مسلمانوں کا یہ ایک اعتقاد ہے کہ قرآن کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، مکمل ذابطہ حیات ہے. ایسے ہی ہے نا جی، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ قرآن ایسے ہی ہے. کیا ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے؟ یہ صرف خشک نعرے ہیں. جب کسی سے پوچھا جائے تو ہم مسلمان کہتے ہیں جی ہماری کتاب جو ہے یہ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے. کہاں ہے طریقہ؟ آپ کی زندگی میں تو کہیں نظر نہ آئے. ہماری زندگی کے جو اہم مراحل ہوتے ہیں ان میں تعلیم و تربیت ہوتی ہے. ہم جب بچپن سے آگے نکلتے ہیں تو گھر والے تعلیم کی طرف ہمیں راغب کرتے ہیں. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ میں سے زیادہ لوگ اس مرحلہ سے گزر چکے ہیں. کیا جب ہم پڑھ رہے تھے یا اگر اب ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم نے قرآن سے مشورہ کیا تھا کہ قرآن ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں کیا سیکھنا ہو؟ اگر ہم نے یہ نہیں کیا، قرآن سے پوچھا ہی نہیں، اس سے کچھ معلومات نہیں حاصل کی، تو قرآن تو ہمارے زندگی کے اہم مرحلہ میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا کام جو آتا ہے وہ معیشت کا معاملہ ہے، ذرائع آمدن. کیا ہم نے تعلیم و تربیت ہونے کے بعد جو ذرائع آمدن کے لیے سلسلہ شروع کیا اس سے پہلے کبھی ہم نے قرآن سے مشاورت کی کہ قرآن میں کون سی جاب کر سکتا ہوں، کون سی نوکری کروں، قرآن میں کس بزنس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، کس میں داخل ہو سکتا ہوں، قرآن کاروبار کے کون سے اخلاقیات ہیں تیرے نزدیک، نوکری کے کون سے اخلاقیات ہیں تیرے نزدیک، قرآن کون سے حلال ذرائع آمدنی کے. کبھی اتنا ہی پوچھا ہو؟ ہمارے یہاں پہ یہ معیار نہیں رہا. بس آمدن ہونی چاہیے. اگر ہم بس آمدن ہونی چاہیے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن سے نہیں پوچھتے کہ حلال ذرائع آمدنی بتا دو، نہیں پوچھتے کہ ہمارے جو ذرائع آمدن ہے ان میں اخلاقیات کیا ہیں، قرآن تیری اسلام ہمیں کون سی رہنمائی کرتا ہے کہ کن کن اصولوں کو اپناتے ہوئے ہم نے یہ چیزیں آگے لے کے چلنی ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے. قرآن سے نہیں پوچھا تو یہ زندگی کا بڑا مرحلہ تھا. اس کا مطلب ہے یہ مرحلہ بھی قرآن سے خالی ہے. پھر لوگوں کا ایک معاملہ ہوتا ہے شادی کا. تو شادی کے لیے قرآن آپ کو کیا ریکمینڈ کرتا ہے؟ کبھی قرآن سے کنسلٹ کیا کہ قرآن بتا کہ میں کس قسم کے لڑکے سے یا کس قسم کی لڑکی سے شادی کروں، اس میں کون سی اخلاقیات ہونی چاہیے، شادی کے اندر کون سے حقوق و فرائض ہیں؟ کب کوئی پوچھتا ہے قرآن سے؟ ہمارے پاس تو آج تک کسی بندے نے آ کے یہ سوال نہیں کیا کہ ہم اپنی بچی یا بچے کا رشتہ کرنے لگے ہیں، قرآن یا اسلام یا ہمارے رسول نے کیا فرمایا اس کے بارے میں، کس قسم کا بچہ ہونا چاہیے، کس قسم کی بچی ہونی چاہیے. بعد میں روتے ہیں کہ یہ پریشانیاں ہوگی، یہ غلطیاں ہوگی. بھائی غلطی آپ نے پہلے کی تھی. خشک نعرے لگائے کہ قرآن زندگی گزارنے کا مکمل ذریعہ ہے، لیکن زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا. آپ ایک معاشرتی جاندار ہیں، آپ گھر میں رہتے، قرآن سے کبھی پوچھا کہ میرا ماں اور باپ ہے، اس کا کیا حق ہے مجھ پر؟ یا صرف ہم علماء کا، شاہ صاحب کا یہ کام ہے کہ یہ آپ کو دھکے سے بتا. آپ بھی تو بھائی مسلمان ہیں نا، جتنا قرآن میرے لیے اہم ہے اتنا ہی آپ کے لیے بھی اہم ہے. آپ خود کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ کیوں اتنی دوریاں ہے قرآن سے؟ دیکھیں آپ ہمارے معاشرے میں ایک چیز چلتی ہے کہ دو لوگ اگر ناراض ہیں، ان میں کچھ مسئلہ ہے تو عموماً یہ بات بھی ہو جاتی ہے کہ یار اگر اس کو مجھ سے کوئی مسئلہ تھا تو مجھ سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کی، درمیان میں بندے کیوں ڈال رہا ہے؟ رب آپ کیا بھائی رب آپ کا بھی ہے نا، تو آپ درمیان میں بندے کیوں ڈالتے ہیں؟ رب سے قرآن کھول کے ڈائریکٹ ہم طرف کیوں نہیں ہوتے؟
آپ اپنے لیے تو یہ چیز پسند نہیں کرتے کہ درمیان میں بندے ڈالے جائیں، اور جب رب کے ساتھ آپ کی اپنی بات آتی ہے تو آپ رب سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں قرآن پڑھتے آپ؟ کیوں نہیں قرآن پڑھتے؟ کیوں نہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے؟ ہم بڑی غلطی کرتے ہیں اور پھر بعد میں ساری زندگی پچھتاتے ہیں۔ یہ یہاں کا پچھتاوا ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں یہ کہنا کہ قرآن مکمل ذاتہ ہے آتا کہیں نظر نہیں آتا، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں یہ غلطی سدھارنی چاہیے، اس کمی کو دور کرنا ہو۔ پھر اس کے بعد ہمارے لوگوں کے ساتھ جو معاملات آتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ناراضی ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی کا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ غلطی کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ ہم سے ہو جاتی ہے، معاملات زندگی ہیں، کبھی اس میں قرآن سے مشورہ لیا؟ وکیل سے تو مشورہ کرتے ہیں، وہ کون سا کیس بنے گا؟ کبھی قرآن سے بھی مشورہ لیا کہ یہاں پہ ہمیں کیا قرآن کہتا ہے؟ کبھی ہم نے اللہ کا حکم جاننے کی بھی کوشش کی؟ پھر کہاں ہے قرآن؟ زندگی کے کس مرحلہ میں قرآن ہے ہمارے یہاں؟ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل ذاتہ یاد ہے، وہ ہے کہاں؟ ہماری زندگی میں تو نظر نہیں آتا، تو کیا آپ اللہ کو صرف باتوں سے راضی کر دیں گے؟ آپ خود باتوں سے راضی نہیں ہوتے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں جو والد ہیں، تو آپ اپنے بیٹے کو کہیں گے بیٹا مجھے پانی پلا دے، تو آپ کا بیٹا کہے گا جی ساڈا ابا زندہ باد۔ آپ پھر کہتے ہیں بیٹا پانی پلا دے، وہ آپ کے نعرے لگائے ساڈا ابا زندہ باد، لیکن پانی نہ لا کے دے، راضی ہو جائے گی؟ تو آپ نہیں نعرے سے راضی ہوتے، رب کو کیسے کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہے اور رب بس ایسے ہی راضی ہو جائے جس نے آپ کو عقل دی ہے؟ ہمیں یہ طریقہ کار بدلنا ہو۔ اگر ہم اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے تو رب العالمین کے ساتھ ہمیں ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ نرم سے نکلیں، عمل کر کے دکھائیں۔ اور آپ کو پتا ہے اگر کوئی بچہ آپ کا بار بار آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے، نعرے لگائے آپ کے اور بات ایک نہ مانے، پھر آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ 2-4 دفعہ جب وہ نعرے لگائے گا، بات ایک نہیں سنے گا، آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کو غصہ آئے گا، برا لگے گا، اور پھر غصے کا اظہار بھی کریں گے مختلف انداز میں۔ تو آپ رب کے سامنے روزانہ دعوے کریں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور جو رسول رب کا سب سے بڑا تحفہ لے کے آیا اس تحفے کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے ویسی موت پڑ جاتی ہے، تو رب راضی ہوگا، رسول راضی ہوگا۔ اور اگر ہم یہ کچھ دعوے کرتے رہیں، کریں کچھ نہ، تو ہم خود غصے ہو جاتے ہیں، رب کو اور اس کے رسول کو غصہ نہیں دلاتے، ہم ان کو ناراض نہیں کرتے غلط اور جھوٹے ناموں سے، ایسے پھوکے ناروں سے جن کے اندر کوئی جان نہیں ہے، جن کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم راضی کرتے ہیں رب کو یا ناراض کر رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہی کب ہیں؟ ہمارے یہاں پہ قرآن پڑھنے کے 3 مراحل ہوتے ہیں، اور ان 3 مراحل میں کبھی بھی عقل پورا کام نہیں کر رہی ہوتی۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے ہیں، تو گھر سے ماں باپ ڈانٹ ڈپٹ کے بھیجتے ہیں جاؤ قاری صاحب کے پاس جا کے پڑھو، تو اس وقت تو شعور ہی نہیں ہوتا، بس اس لیے کہ ماں کھانا نہیں دے گی، باپ ڈانٹے گا، کچھ جیب خرچ نہیں ملے گا، یا ایسے جو بھی گھر والوں نے پابندیاں لگائی ہوتی ہیں، ان وجوہات کی بنیاد پہ آ جاتے ہیں قاری صاحب کے پاس بیٹھ دیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم پہ عقل آنا شروع ہوتی ہے، 12 14 16 سال عمر ہوتی ہے، قرآن پڑھ کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر نہیں کھولتے ہیں، کیونکہ اب عقل آنا شروع ہوگی تو قرآن کو نہیں پڑھیں گے۔ جب عقل نہیں تھی گھر والوں نے دھکے سے پڑھایا، جیسے ہی عقل آنا شروع ہوئی قرآن چھوڑ دیا۔ یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ جب ہم گھر سے بیٹی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے سر کے اوپر قرآن رکھتے ہیں۔ اب اس کی تو شادی ہو رہی ہے، وہ شادی کے مراحل میں بزی ہے، وہ قرآن کی طرف توجہ کر رہی ہے، یہ کون قرآن کی طرف کر رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سر کے اوپر رکھنے سے برتن نیچے گریں گے؟
ساری زندگی اس کے ساتھ قرآن کی طرح زندگی گزارنے کا معاملہ آپ نے نہیں کیا، قرآن آپ نے سمجھایا نہیں، اس کی زندگی میں قرآن ہے ہی نہیں کہ تو سارے دن پر رکھنے سے برکتیں نیچے گر رہی ہیں کیا؟ اندر تو برکتیں آپ نے ساری زندگی داخل نہیں کی اس کے، کس کو دھوکہ دے رہے یار؟ رب کو دے سکتے ہیں تو کیا کر کیا رہے ہیں؟ پڑھنا نہیں قرآن، سارے کے اوپر رکھنا، بند کرنا، اور وہ بھی اتنی سکڑ ہوتی ہے چونکہ میکے سے ملا ہے قرآن، ساری زندگی سنبھال کے رکھے گی، ہوا نہ لگ جائے، پڑھے گی وہ بھی نہیں، عادت ہی نہیں ہے۔ یہ انتہائی غلط رویے ہے، اگر ہم ان کو نہیں بدلیں گے تو سخت نقصان ہو اور ہو رہا ہو۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ جب ہم مر رہے ہوتے ہیں اور ہماری روح ہمارے جسم سے جدا نہیں ہو رہی ہوتی تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک نکالو، سورہ یاسین پڑھو۔ اب جو جس کو قرآن دھکے سے سنا رہے ہیں اس کی کیفیت نزا کی ہے، عقل کی کام کر رہی ہے آپ کی، اس کی وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، جھگڑا ہوا ہے، تکلیف میں ہے، اب اس کی عقل کم کام کر رہی ہے اور آپ دھکے سے اس کے کانوں میں قرآن گھسیڑ رہے ہیں، سمجھ آتا ہوگا اس کو؟ کر کیا رہے ہیں؟ قرآن آیا تھا لوگوں کو ملانے کے لیے اور ہم کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ جدا کرنے کے لیے۔ بیٹی کے ہاتھ سے نکل رہی ہے قرآن نکالو، جسم سے روح نکل رہی ہے قرآن نکالو۔ قرآن یہ جدائی کے لیے آیا ہوا ہے، یہ تو دلوں کو ملانے کے لیے آیا تھا، اس مقصد کے لیے ہم پڑھتے ہی نہیں، اس کے لیے ہم کھولتے ہی نہیں، اور ہم نے جسم سے روح نکالنے کا طریقہ پکڑ لیا ہے قرآن پڑھنا۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ جب مرضی پڑھیں قرآن، میں منع نہیں کرتا، لیکن صرف انہی مقام پر کرنا، اور جب انسان کی عقل کام کر لی ہو جوانی سے لے کے مرنے سے پہلے تک، تب اس کا ساری زندگی قرآن نہ کھولنا، مرتے وقت دھکے سے اس کے کانوں میں قرآن کو سیڑھنا، اس کو فائدہ دے؟ ہم کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ رب العالمین کو کیا؟ وہ تو ہمارے دل کے اندر سے گزرتے ہوئے خطرات سے بھی واقف ہے۔ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اگر قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے نا، ہم نے قرآن زندگی میں پڑھا نہیں ہے، تو مرتے وقت اس کے سننے کا لطف بھی نہیں آتا، کیونکہ اس کے ساتھ تو دل ہی نہیں لگا ہو، دل لگا ہوگا کہیں اور۔ ہمارا جو علام ذکر اللہ تطمئن القلوب تھا نا، تو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، وہ ساری زندگی ذکر تو ہم کہیں پڑھے ہی نہیں، ہمارا دل تو لگے ہی نہیں رب کے اس ذکر کے ساتھ، تو مرتے وقت کیسے وہ موت کی کیفیت سے نکل کر ہمیں سکون ہوگا اس کو سنتے ہوئے؟ اور پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جی فلاں کے لیے جی سارے سواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ساری زندگی اس نے خود نہیں پڑھا، لوگوں کے پڑھے ہوئے ریڈی میڈ قرآن پر آپ اپنے بندے کی کوشش کروا رہے ہیں، گھر والے خود بھی نہیں پڑھتے، کسی مدرسہ سے جا کے خرید لاتے ہیں قرآن، شاید میرے پاس طلب ہو، لیکن چونکہ حقیقت بہت بگڑ چکی ہے اس لیے تھوڑی سی سختی کرنی پڑے گی۔ ہم قرآن خود نہیں پڑھتے، گھر والے کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ بہت ہو گیا، فلاں مدرسے سے فلاں حافظ صاحب سے قرآن پڑھوا دیتے ہیں ریڈی میڈ۔ کیسا دور چلا ہے کہ خود کچھ نہیں کرنا، اب گھر والے بھی نہیں پڑھے، چلو پڑھا پڑھایا لیا تو تھوڑے سے پیسے دے دیں گے، دے آئیں گے ادھر۔ یار کیا کر کیا رہے ہیں؟ مرنے والے نے خود نہیں پڑھا، گھر والے آپ ہیں، آپ کو اپنی مرنے والے کے ساتھ لگاؤ ہے، کہاں سے قرآن خرید کے لا رہے؟ یہ بگڑنے والی چیز ہے، کر کیا رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے ایک امیر آدمی ہے، 15 مدارس سے قرآن خرید لاتا، ریڈی میڈ قرآن، اس کا بندہ بخشا جائے اور غریب کا کیا بنے گا؟ اس طرح فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ تب ہوگا پہلے زندگی میں بھی آپ کا کچھ لگاؤ ہو اس کے ساتھ، اور اگر ایک بندے نے ساری زندگی قرآن کے خلاف گزاری ہے، لوگوں کے حقوق ضبط کیے ہیں، ظلم کیا ہے لوگوں پر، پیسہ اکٹھا کیا ہے، اب اس پیسے سے وہ قرآن خرید کے جنت کما لے گا، کیا سوچ ہے یار آپ؟ کیسے تم کہہ رہے ہیں؟ پھر دھوکے کی بات،
آپ حرام کی کمائی کے ساتھ جنت کمانا چاہ رہے ہیں، دھوکہ کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ قرآن ہماری ساری زندگی میں نکلتا تب ہے، ہم نکالتے اس کو تب ہے جب ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے۔ لیکن جو ان کے درمیان عقل والا اور شعور والا وقت ہوتا ہے، ہم نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہر چیز پڑھ لیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے۔ اور ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں 5 سورتیں پڑھ لیں گی، قرآن وہ بھی نہیں پڑھتی ہے۔ بھائی کیا بیماری ہے یار، رب نے سارا قرآن آپ کے لیے نازل کیا ہے۔ شیخ القرآن مغربی کے پاس ایک بندہ آیا تو انہوں نے کہا جی ان کا پیر بھائی تھا، ان کے پاس آ کے کہتا کہ میں مری کے سائڈ پہ ان دنوں میں بڑا بندہ مشہور ہوا تھا، وہ لوگوں کو سورتیں پڑھنے کی اجازت دیتا تھا جنگل میں بیٹھا ہو۔ تو وہ ان کے پاس آیا شیخ القرآن کے پاس، آپ کا پیر بھائی تھا، یوسف نام تھا اس کا۔ وہ کہتا ہے بڑا خوش، کہتا ہے او سنگیا آج میں ادھر سے ہو کے آیا ہوں تو وہ جو بزرگ ہے نا مری کے اندر پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے مجھے سورہ یاسین پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ شیخ القرآن نے فرمایا اور یوسفا ماں تینوں پورا قرآن پڑھنے کی اجازت دینا، پڑھیا کر۔ وہ کس قرآن کی اجازت لے کے آئے ہو تمہیں ایک سورت کی؟ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج سے 1500 سال پہلے پورا قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، اجازت کی نہیں ہے، حکم کی بات ہے، اور تم ایک سورت لے کے خوش بیٹھے ہوئے۔ 2-4 سورتیں پکڑ لیے بس انہیں کو پڑھنا، پورا قرآن ہے بھائی آپ کے لیے۔ یہ 2 سورتیں 5 سورتیں نہیں ہیں آپ کے لیے، الحمد سے بناس تک ہر مسلمان کے لیے پورا ہے۔ اور قرآن گھر میں ملتا ہی نہیں ہے، اور جی 5 سورتیں چاہیے، بھائی قرآن کس نے پڑھتا، باقی کی سورتیں کس کی ہیں؟ پڑھے آپ اس سورت کے ساتھ آپ کو لگا ہوا ہے، حرج نہیں ہے۔ ایک صحابی بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے تو فرمایا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا مجھے مزہ آتا ہے، میرا اس کے ساتھ دل لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے بشارت بھی آپ نے عنایت کی، لیکن اس کا یہ قدر مطلب نہیں ہے کہ باقی کو معطل کر دیں۔ تو مینونا ببعض الکتاب تکفرون ببعض، کہ کچھ کتاب کے حصے پر ایمان نہ آیا اور باقی کا انکار ہی کرنا۔ عمل میں تو آئی نہیں نا وہ چیز، تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں جب ہم قرآن کے ساتھ اس قسم کے ظلم کرتے ہیں، اس کو غلط پڑھتے ہیں، رب راضی ہوگا؟ لیکن آپ نے اپنے بیٹے کا نام بڑی محبت سے رکھا ہو، بشیر، محمد بشیر، اور آپ کے سامنے ایک لڑکا آپ کے بیٹے کو آواز دے رہا ہو بشیریا، آپ کو دل کو خوشی نصیب ہو؟ میں نے تو بڑا پیارا نام رکھا تھا بشیر، اس نے بگاڑ دیا، رشید رکھا تھا انہیں شیدہ بنا دیا، آپ کو خوشی ملے؟ آپ کو نہیں ملتی تو رب نے یہ قرآن اپنے محبوب کے دل پر اتارا ہے، اس کو بڑی محبت ہے اس سے، آپ اس کے ساتھ یہ حرکتیں کریں تو رب راضی ہوگا؟ آپ تو نہیں راضی ہوگے اپنے بیٹے کے نام پر بھی، تو اس نے محبوب کے دل میں اتاری ہوئی چیز ہے، وہ کیسے راضی ہوگا؟ پھر آپ اس کو سمجھیں نا، اس پر عمل نہ کریں، اور شعوری زندگی میں 12-14 سال سے لے کے مرنے سے پہلے تک، جب گھر والے آپ کو پاگل نہیں سمجھنا شروع کر دیتے، اس سے پہلے تک قرآن آپ نہیں پڑھتے، تو پھر بھائی آپ کو کب فائدہ ہوگا قرآن کا؟ یہ ساری زندگی ہماری قرآن کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ تو رب کے اس عظیم تحفے کے ساتھ ہم کریں زیادتیاں، ہم کریں ظلم، اور پھر کہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے، ہماری معیشت میں برکت نہیں رہی، اولاد ہماری فرما بردار نہیں رہی۔ بھائی آپ نے ساری زندگی ظلم کیا رب کے تحفے کے ساتھ، تو آپ کہیں کہ آپ کا دل اور گھر سکون میں رہے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العزت اس کتاب قرآن کے ساتھ بہت سارے قوموں لوگوں کو درجات و عزتوں سے نوازے گا، اور بہت سارے دوسرے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ذلتیں نصیب ہوگی اسی قرآن کی وجہ سے۔
جن کی زندگیوں میں قرآن ہے اللہ ان کو عزتیں نوازے، اور جنہوں نے زندگیوں میں قرآن کے ساتھ ظلم کیا، سوچو یار ان کو عزتیں کیسے راہ دے۔ مختلفیں تو ہو سکتی ہیں، وہ عزتیں نہیں کہلا سکتی۔ کسی کے پاس آپ دیکھیں دنیاوی مال و دولت ہے یا عزت ہے، وہ مہلت ہو سکتی ہے، وہ عزت نہیں ہو سکتی رب کے گھر میں۔ تو اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دو طبقات بتائے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ بلندی قرآن کی وجہ سے پانے والے لوگ، یا قرآن کی وجہ سے ذلت پانے والے لوگ، درمیانی کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا آپ قرآن کے ساتھ ایسا لگاؤ رکھتے ہیں، ایسے اچھے معاملات کرتے ہیں کہ آپ قرآن عزتوں سے نوازنے والا؟ اگر نہیں تو ہم کہیں دوسرے طبقے میں تو نہیں جا رہے۔ اور پھر ہم کیا کہنے جی ہمارے بزرگ فلاں تھے، فلاں انہوں نے یہ بڑا کام کیا، گزر گئے بزرگ، آپ کیا ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ سیدنا علی ہمارے بزرگ ہیں، سیدنا عثمان ہمارے بزرگ ہیں، سیدنا عمر ہمارے بزرگ ہیں، سیدنا ابو بکر ہمارے بزرگ ہیں، لیکن بات ساری ٹھیک ہے، سارے سے ہمارے بزرگ ہیں، لیکن وہ تو گزر گئے نا۔ ہم کیا؟ فطرت سلطان بھوک والا نعرہ مت لگائیں، میرا ابا بادشاہ تھا، تمہیں گھر میں دوسری دفعہ وہ سالن نہیں دیتا۔ وہ بزرگ تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ وہ جن کے نعرے ہم نے باتیں نا ہمارے بزرگ ہیں، خلفائے راشدین، قرآن کے سینوں میں تھا، ان کے دلوں میں تھا، ان کے دماغوں میں تھا، ان کی زندگیوں میں تھا۔ اسی لیے ایک عمر کے نام کے اوپر پوری دنیا لرز اٹھتی ہے۔ اسی لیے شمشیر خالد بن ولید سے لوگ کانپتے تھے، اسی لیے حیدر کرار کی تلوار سے مرہم جیسے کہ دل پھٹ جاتے، کیونکہ قرآن ان کی زندگیوں میں تھا۔ اور آج ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے، اس لیے ہم کبھی امریکہ سے ڈر رہے ہیں، کبھی اسرائیل سے ڈر رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ انڈیا سے ڈر رہے ہیں، کبھی کسی سے ڈر رہے ہیں، کبھی کسی سے ڈر رہے ہیں۔ اور بھائی ایک رب سے ڈر لیں، باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر آپ رب سے نہیں ڈریں گے پھر ہر چیز سے ڈر لگے۔ اور رب سے ڈرنا یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے ڈر بھی تب ہی پیدا ہوگا جب آپ کو کچھ علم ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، اس کی اختیارات کیا ہیں، اس کی قدرتیں کیا ہیں، نہ آپ کو اس سے محبت ہو سکتی ہے، نہ آپ کے دل میں اس کا خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا محبت کا دعویٰ ہے، اور ہم جانتے کچھ نہیں ان کے بارے میں۔ اور جب ہم جانتے نہیں تو محبت کے دعوے بھی کھول لیں، کوئی نہیں محبت ہوتی۔ ان المحب لمن یحب یکثر ذکرہ، محبت کے جاننے کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ بتائیے آپ کے پچھلے کل کے 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ کس شخص کا نام آپ کی زبان پر آیا؟ اگر اس کے جواب میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتا تو یہ محبت کا دعویٰ ہوتا ہے۔ بندہ عاشق ہو اور محبوب یاد ہی نہ آئے سارا دن، یہ کیسی محبت ہے؟ بندہ غلام ہو رب کا اور رب یاد ہی نہ آئے سارے دن، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ خدا کے لیے یہ خشک ناروں سے نکل آئے، یہ جو جنت کے ٹکٹ مانگتے جاتے ہیں نا، اونچی بات سے نعرہ لگائیں، جھوم کے لگائیں، اس طرح نہیں ملتی جنت۔ اگر اس طرح ملتی ہوگی نا جنت تو باہر جائیں گے سالن میں نعرے آپ سے زیادہ آواز بلند والے لوگ بیٹھے ہوئے، وہ اونچے نعرے لگا سکتے تھے اور بڑی لمبی گفتگو کر سکتے تھے، وہ مرد تھے جن کو زبان آتی بہت، ان کے لیے تو آپ فرماتا ہے میں نے جانیں خریدی ہیں ان کی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے اے سی کے اندر 2-4 نعرے لگائیں گے اور جنت پکی کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ خریدنا پڑتی ہے، اس کے لیے مذہب کے مقابلے پہ اترنا پڑتا ہے، اس کے لیے کربلا میں بیٹے بھی قربان کرنا پڑتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے کہ میری قمیض لمبی کیوں ہوئی ہے، سمجھ لیں؟
یہ ساری چیزیں کرنا پڑتی ہیں، تب جا کے جنت کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اتنی بھی آسان نہیں جتنی ہم نے بنا کے گھر میں رکھ لی ہوئی یا ہمیں بانٹ دی جاتی ہے، اتنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کے ساتھ زندگی میں اتنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت نہیں بانٹی جتنی ایک آدھ خان بانٹ جاتا ہے۔ اشرف و بشرم 10 سے حوالے کا نام لے کے جنت دی، پھر بہتر عثمان والے غزوہ بدر والے ایسے لوگ ہیں جن کو جنت عطا کیا آپ نے۔ یہاں پہ ہر محفل میں جاتے ہیں، ہر محلے اور گلی میں جنت مان کرتے ہیں۔ تو یار تمہارے پاس کون سا اختیار ہے؟ پہلے اپنی جنت کو سیدھی کر، اپنا آپ کو پتا نہیں ہے، لوگوں میں آپ جنت مان رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس وہم و گمان سے نکل آئے، عمل کی طرف آئیں، یہ سستیاں چھوڑ دیں۔ یہ بد عملی ہے کہ بس جی ہمیں فلاں نے کہہ دیا جنت پکی ہوگی، بھائی کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ کسی کو کچھ پتا ہے۔ جن کو پتا تھا نا جنت اور جہنم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ حضرت عثمان نے جنت خریدی، پرچیز کی، ملی نہیں۔ وہ جو ملی وہ الگ ہے، یہ خریدی ہے، سودا کیا ہے، اس کے باوجود قبر میں جا کر روتے ہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا۔ حضرت عمر جیسا بندہ فرمایا اگر میرے پاس نبی ہوتا تو یہ ہوتا، اور اگر امت میں کوئی لوگوں کی پہلی امت میں محدث ہوئے ہیں جن پر رب قرآن اپنا الہام فرماتا تھا، میری امت میں عمر ہے، ایسا بندہ ایک تنکا اٹھاتا ہے، کہتا ہے کاش میں تنکا ہوتا، میں بھولا بسرا ہوتا۔ اگر قیامت والے دن ایک بندہ جنت میں جانے کا اعلان ہوا، میں امید تو کرتا ہوں میں وہی ہوگا، لیکن اگر رب نے کہہ دیا نا کہ سارے جنتی ہیں اور ایک جنت میں جائے گا، مجھے دھچکا لگا رہے گا، پتہ نہیں میں ہی نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان رسالت سے جنت سنی ہوئی ہے، ہماری پکی ہوگی، اس کے باوجود یہ عادت تھی۔ اور ایک نعت خان جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، ایک پیر صاحب جو خود نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے آپ کیسے جنت پکی کر کے گھر میں لیتے ہوئے اور کچھ عمل نہیں کرتے۔ جنہوں نے خریدی ہے ان کا عمل ختم نہیں ہو رہا، روتے رہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ بدعمل لوگوں سے جنت کا سن کے ہم لیٹ کر کے پکی ہوگی، ایک بندے نے کہہ دیا مور لگے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں رب نے کہا کیا تھا، جنت ملتی کیسے ہے۔ بھائی خود پڑھے، خدا کے لیے قرآن خود پڑھے، قرآن خود پڑھے، نمازیں اپنی خود سیکھیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ اپنی والد کا جنازہ بھی آپ خود پڑھائیں، اس قابل ہو جائے کہ اپنے باپ کا جنازہ بھی آپ خود پڑھائیں۔ تو اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ خشک ناروں سے نکلیں اور قرآن کو واقعتاً ہم مکمل ذاتہ حیات اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو درست پڑھنے، درست سمجھنے، درست عمل کرنے اور درست طریقے سے اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کوئی کمی بتائی ہوئی رب العزت اس سے درگزر فرمائے۔